الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال بين السلام الله يا قال بين السلام الله ما رميت الله جميلا الصلوات پڑھے محمد زین محترم راضی نے فرمایا قال بین السلام اللہ علیہ ما رميت الله جميلا، یعنی شہزادی نے دشمن کے دربار میں بیعت دے سوال کیا اور اس نے کہا کہ دیکھ لیا کربلا میں جو ہے کیا ہوا، اس میں جو ہے ظلم ہوا، شہید مارے گئے، تمام چیزیں تھی. تو شہزادی نے فرمایا ماں جو ہے تو اللہ جمیلہ کہ ہم نے جو ہے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان سوچے گا کہ شہزادی یہ فرما رہی ہیں اللہ جمیلہ، یعنی صرف جو ہے حسن ہے، خوبصورتی دیکھا، حسن دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز برابر آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. ہم نے جو ہے خوبصورتی کے علاوہ حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنی مصیبت، اتنی پریشانیاں، بھوک ہے، پیاس ہے، جوان مارے گئے، تمام چیزیں ہیں، بھائی مارا گیا، لیکن شہزادی جو ہے یہ فرما رہی ہیں حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، خوبصورتی کے علاوہ، حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اور یہاں جو ہے اتنی مصیبتیں ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، تمام چیزیں. اور انسان اگر سوچے گا کیا وجہ، یعنی شہزادی نے خود یہ بتا دیا کہ دیکھو کوئی جو ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ملے گا کہ جوان جو ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ ہم پہلے اس دن کے لیے قربان ہو جائے. اور جیسا کہ جب سوال ہوتا ہے موت کے سلسلے سے یہ ہے کہ اس میں شہادت میں جو سیدھی ہے، بہرحال اس کی مثال نہیں ہے. یہاں تک کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، مثلا جناب وہاب کلبی جو ہے شاہد تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی نئی شادی ہوئی تھی، 21 سال کے تھے، چھوٹا سا قافلہ تھا نا، بیوی اور ماں، یہ چھوٹا سا قافلہ تھا. اور جب ماں نے کہا کہ معلوم کرو، اور جب معلوم ہو گیا کہ رسول کے نواسے کا قافلہ ہے، اور اس قافلے سے لاک ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود جو ہے نئی شادی ہوئی ہے، اسلام کو قبول کیا، اور خود جو ہے وہ جوان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پہلے شہید ہو جائیں. اور ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی جان قربان کر دو. ابھی جو ہے نے 30 سال ہے ابھی اس میں آیا. زہیر کے بارے یہ عثمانیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، بہت دولت مند تھے، تمام چیزیں تھی. لیکن اب آپ دیکھیں یہاں تک روایت ملتا ہے کہ جب پہلے یہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو کترا کے نکل جاتے تھے، راستہ بدل دیتے، یہ جو ہے راستہ بدل کر یہ جو ہے نکل جاتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے ابن قید ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حفلے میں آ گئے. یا مسئلہ آپ دیکھ لیں جناب اور علیہ السلام، یہاں تک کہ پوری زندگی جو ہے بنی امیہ کی نوکری کرتے رہے، لیکن آخر وقت ادھر آ گئے، یعنی
ایک لمحہ جو ہے، صرف ایک لمحہ پوری زندگی پہ بھاری ہو گئی. صلوات محمد والے تو ایک لمحہ تھا. آپ دیکھیں کہ یہ سب جو ہے یعنی بتایا شہزادی نے، یہ جو ہے صوفی حسن کہاں ملے گا، اور جو مقصد تھا، جو ہدف تھا، وہ جو ہے مقصد میں کامیاب ہو گئے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر زندگی چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن جو ہے کوئی نہیں گیا. یعنی سب نے یہ بتا دیا کہ زندگی ادھر نہیں ہے، ادھر ہے. اور یہ تو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی اگر انسان جو ہے غور کرے گا تو بتایا کہ دیکھو یعنی یہ جو ہے خوبصورتی، یعنی ہم نے جو ہے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. اور شہزادی کے بارے میں دیکھیں جو روایات میں ہے، اگر دیکھا جائے شہزادی کی شہادت کی تاریخ تو بارہ صحیح تاریخ جو ہے معین نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ارادت کی تاریخ ہے وہ ہے کہ بعض جگہ یہ ہے کہ 5 ہجری، بعض جگہ جو ہے 6 ہجری ہے، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ 5 ہجری ولادت کی تاریخ شہزادی کی. اور بہرحال رسول اسلام نے جو ہے پہلے ہی جب شہزادی کی ولادت ہوئی، سنتے رہتے ہیں نا برابر شہزادی کی ولادت ہوئی، اور جب نام رکھنے کا مسئلہ ہوا، جب شہزادی کی ولادت ہوئی، یہاں تک کہ رسول اسلام جب آئے، اور روایت میں یہ ہے کہ رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. تو بہرحال جب شہزادی نے سوال کیا تو رسول اسلام نے اشارے میں بیان کر دیا، یعنی اشارہ جو ہے کر دیا. شہزادی کا نام جو ہے زینب رکھا، اللہ نے جو رکھا بہرحال زینب ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ باپ کی سنت ہے، باپ کی. لیکن جو ہے مولا کائنات جو ہے یہ تمام دنیا کے لیے سمندر سب چیزیں دیکھیں انسان کے لیے بھی ہے نا، اولاد زینت ہے، مکان زینت ہے، گھر زینت ہے، سب جو ہے زینت ہوتی ہے. مولا کائنات جو ہے پوری کائنات کے لیے زینت ہے، اور علی کے لیے جو زینت ہے ان کا نام زینب ہے. تو شہزادی نے جو ہے اس طریقے سے، یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض خاتون جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ شہزادی جو ہے قرآن کا تفسیر درس دیا کرتی، اور خاتون جو ہے وہ آتی تھی، شہزادی جو ہے وہ تفسیر کا دیگر چیز جو ہے درس دیا کرتی تھی. اس میں سے جو ہے ایک خاتون تھی، وہ بھی درس میں آتی تھی، شرکت کرتی تھی. تو شہزادی نے جو ہے یہ حکم دیا کہ اس خاتون کو منع کر دیا جائے، اس میں شرکت نہ کرے. اب دیگر خاتون نے سوچا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، دیگر خاتون آ رہی ہیں. تب شہزادی نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاتون جو آتی ہے تو جا کے جو ہے اپنے گھر میں دوسرے خاتون کا جو شکل و صورت ہے وہ ذکر کرتی ہے. تو پڑھیے نا، لہٰذا جو ہے شہزادی نے یہ کہا کہ اسے روک دیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ شہزادی نے جو ہے اس پیغام کو، کربلا کے پیغام کو پہنچایا. اگر جو ہے شہزادی زینب نہ ہوتی تو کربلا کا جو پیغام تھا، کربلا جو ہے وہ کربلا ہی میں رہ گیا. لیکن دیکھیے کتنا جو ہے زور دیا یزیدی میڈیا نے جو زور دیا، پروپیگنڈا کیا. لیکن جو تمام یزیدی میڈیا کو زور لگانے کے بعد جو ہے سب کے مقصد کو جو ناکام کیا، اس کا نام جو ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. اور شہزادی جو ہے اس صبر کے اس منزل پہ ہے. آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا
جو صبر ملے گا آپ کو، ذکر ہوگا، ذکر سنتے رہتے ہیں نا، جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر سنتے رہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ صبر کرتے رہے لیکن ایک منزل، ایک مقام جو ہے ایسا بھی آیا کہ اب جو ہے انہیں خود کہنا پڑ گیا، جب ناموس کا مسئلہ آ گیا، یعنی ایک منزل پہ جو ہے صبر جا کر ٹوٹ گیا. لیکن جو ہے صبر کے اعلیٰ منزل کا نام شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. اور اگر جو ہے انسان اگر تاریخ پہ غور کرے تو دیکھیں کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جب انسان گرنے لگے تو کوئی سہارا دے. جو شہزادی کو کہتے ہیں نا شریکت الحسین، شریکت الحسین، ظاہر سی بات ہے. دیکھیں کہ ہر انسان جب گرتا ہے یہ چاہتا ہے کہ کوئی اٹھا لے. اور امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو اٹھایا نا. جعفر کو امام حسین نے اٹھایا، ہر ایک کے لاش کو اٹھایا نا، ہر ایک کو اٹھایا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب اور امام حسین علیہ السلام یہ جو ہے شریکت الحسین ہے، شہزادی شریکت الحسین ہے. لیکن جو ہے شہزادی پہ جو داغ ہے امام حسین پہ اور شہزادی پہ، لیکن جو ہے حسین پہ جو ہے حسین کا داغ نہیں ہے، لیکن شہزادی پہ جو ہے بھائی کا بھی داغ ہے. امام حسین کا جو شریکت الحسین شریک ہے برابر. تو دیکھیے ہر انسان جو ہے چاہتا ہے اسے اٹھایا جائے، لیکن جو ہے ایک روایت میں یہ بھی سنتے رہتے ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سو رہی تھی اور حسین میں تھا، دین کے وقت کی شعائیں تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے ابا سے سایہ کر لیا تھا. اور جب شہزادی بیدار ہوئی، معلوم ہوا تو شہزادی کے بھی دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم بھی جو ہے حسین کے ابا کا سایہ کریں گے. لیکن دیکھیں جب یہ وقت آیا، جب کربلا کے میدان میں، تو خواہش تھی شہزادی کی، لیکن شہزادی نے یہ فقرہ کہا، شہزادی نے یہ کہا کہ بھیا جب ایسا وقت تھا تو آپ نے زندگی میں سو رہی تھی صحن میں، صبح کی نماز کے بعد اس طریقے سے سورج پڑا توبہ کر لیا تھا. یہ شہزادی خواہش تھی ہم بھی کریں گے، لیکن ایسے موقع پہ اب شہزادی نے کیا کہا، ہماری بھی جو ہے یہ خواہش تھی لیکن مجبور ہے، سر پہ ادا نہیں ہے. تو اب جو ہے شہزادی نے کیا کیا، دیکھیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اٹھایا جائے، لیکن جو ہے امام حسین تنہا تھے تو اب خود شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ربنا تقبل منا، یعنی پروردگار جو ہے اس اعمال کو، اس قربانی کو قبول فرما. سمجھ گئے؟ مختصر میں یہ سمجھ لیجیے کہ تمام قربانیوں کو قبول کرایا حسین نے، حسین کی قربانی کو قبول کرایا زینب. تو شریکت الحسین شہزادی زینب. اب جو ہے شہزادی کے سلسلے سے جو روایات یا مرثیہ میں جو ہے جو ذکر ہے کہ شہزادی کے شہادت کے سلسلے سے، تو اب یہ ملتا ہے. بہرحال شہزادی جب پہنچی ہے مدینے، اور روایت میں یہ ہے کہ مدینے سے پھر جو ہے مصر میں گئی، لیکن وہاں پہ زیادہ دن قیام نہیں رہا، پھر اس کے بعد جو ہے مصر سے اب دمشق پہنچی ہے اور وہاں پہ قیام تھا. اب بہرحال اب روایت میں یہ ملتا وہ موقع جو جہاں سر حسین جو باغ تھا وہ جو ہے دشمن کا باغ تھا، اس باغ کا مالک دشمن تھا.
تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب ہٹا ہوا سر در سے گزرا، اس درخت میں جو ہے امام حسین کا جو سر آ گیا تھا، یہاں تک کہ ایک یہودی ہے، یہودی باہر بچی تھی اور وہاں پہ چھوڑ دیا، دکھائی نہیں دیتی تھی، مفلوج تھی، باہر جانور پرندے اڑ رہے تھے اور بس ایک قطرہ جو ہے خون گرا اور اس کی وجہ سے بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی۔ بہرحال وہ جو ہے یہودی تھی، ایسا نہیں کہ مسلمان تھی۔ تو بہرحال روایت میں یہ ملتا ہے کہ شہزادی زینب جو ہے جب دمشق میں پہنچی ہے، بہرحال اسی باغ میں، باغ کا مالک جو ہے وہ دشمن اہل بیت تھا، وہی باغ کے پاس پہنچی اور اسی درخت کے پاس۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شہزادی جو ہے، بس ختم کر دیتے 2 منٹ ہے نا، اگر کہیے گا تو 20 منٹ اور پڑھ دیں گے، صلوات پڑھ دیجیے۔ شہزادی جو ہے جب درخت کے پاس پہنچی تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا منظر جو ہے ذہن پہ آ گیا ہے نا، منظر کی وہی درخت تھا، وہی جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر اس درخت میں باندھا گیا تھا، تمام جو ہے وہ منظر ذہن پہ آ گیا۔ اور پھر جو ہے اسی منظر کو شاعر نے نقل کیا ہے، اے شجر تجھ کو خبر ہے کہ یہ سر کس کا تھا، مالک باغ جنا سارے طوبہ تھا، مالک باغ جنا یہ سر طوبہ تھا۔ اب جو ہے شہزادی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اب پھر جو ہے شاعر نے اپنے اس میں جو ہے نظم کیا ہے، شاعر اپنے مرثیے کے حساب سے جو ہے کہ لے کے چلا دشمن اولاد نبی، سر کے اس زور سے مارا زمین کانپ گئی، اور سر کے جو ٹکڑے ہوئے روئی نباری زینب، خاک پہ گر کے سوئے خلد سدھاری زینب۔ یہ جو ہے نا شاعر نے اپنے انداز میں جو ہے شعر کو پیش کیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہی شہزادی زینب ہے کہ آپ دیکھیں جب شہزادی مدینے میں پہنچی ہے اور جب عبداللہ نے دیکھا ہے کہ ظاہر کا جو وہ شرائط بھی تھے، جب وقت ہوا تھا تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ جب بھائی کے ساتھ جائیں تو روکیے گا نہیں، اور روکا بھی نہیں، جناب عبداللہ نے روکا بھی نہیں ہے، لیکن جب شہزادی زینب بس آخری فکرہ شہزادی زینب پہنچی ہے اور گھر کے اندر قدم رکھا ہے، اور جب جناب عبداللہ آئے جو عبداللہ نے کہا اے کنیز خدا تم کون ہو، اس وقت زینب موجود نہیں ہے، تو شہزادی نے کہا ہے اپنی میں زینب ہوں۔ آپ جو ہے عبداللہ نے سوال کیا میرے لال اور محمد نے کیسے جہاد کی، شہزادی بتا رہی تھی دونوں محمد نے نانا کی شجاعت یاد دلا دی، دادا کی شجاعت یاد دلا دی، ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی شہزادی، ہاتھوں سے اشارہ کس طریقے سے میرے لال نے جہاد کی، اب بازو سے رضا ہٹا، کیا دیکھا بازو نشان، عبداللہ شہزادی یہ کیسے نشان ہے، زینب نے کہا عبداللہ نہ پوچھو، بازوؤں میں رخت باندھی گئی، دیار بدار پروردگار اس مخلوق سے عمال کریم جو پریشان دور فرما، پروردگار حج زیارت کے مشتاق حج زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام عاجل فرما، ہمیں جوان ربنا السلام علیکم۔
ولا جعل الله آخر العالمين. السلام عليكم حسین اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.